بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ حابل اور قابل کا۔ اب حضرت آدم اور حوا مل کر رہنے لگے۔ دونوں سے مل کر انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب بھی حمل ہوتا 2 جڑواں بچے جنم لیتے، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ قابل کا جنم ہوا تو ساتھ میں ان کی بہن عقلیہ بھی پیدا ہوئی۔ اسی طرح حابل کا جنم ہوا تو بہن یہودا بھی پیدا ہوئی۔ خدائی حکم کے مطابق حضرت آدم کی شریعت میں یہ قانون بھی مقرر تھا کہ ایک پیٹ کی بیٹی اور دوسرے پیٹ کا بیٹا آپس میں بیاہے جاتے تھے۔ حضرت آدم نے اسی قانون کے مطابق ان کی آپس میں شادی کر دینی چاہی، لیکن قابل نے باپ کا حکم نہ مانا۔ حضرت آدم نے حل یہ نکالا کہ دونوں بیٹے قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو، عقلیہ اس کے نکاح میں آئے۔ اس زمانے میں قربانی کا دستور یہ بنایا گیا تھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑتے تھے تو دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے، پھر بنا دھوئیں کی آگ آسمان سے اترتی اور جو حق پر ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی۔ جب دونوں بھائی راضی ہوئے تو حابل نے ایک موٹا تازہ مینڈا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابل ایک ٹوکرا گیہوں لے جا کر رکھ آیا۔ جب یہ دونوں پہاڑ پر اپنی قربانی کو رکھ آئے تو خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان کی طرف سے آئی اور حابل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قابل جل اٹھا، بولا حابل میں تجھ کو اب قتل کر دوں گا۔ حابل بولے اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ پر ہاتھ چلاؤ گے تو بھی میں تم پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ لیکن قابل تو جلن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پتھر دل نے موقع دیکھ کر حابل کے سر پر ایسا پتھر مارا کہ حابل شہید ہو گئے۔ قابل نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ حابل کے شہید ہونے پر قابل جب ہوش میں آیا تو پریشان ہو اٹھا۔ بھائی بھائی کی لاش اٹھائے اٹھائے پھرتا رہا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں، کس طرح لاش کو دوسروں کی نظر سے چھپائیں۔ پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے، وہ بھی آپس میں لڑنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو مار کر گرا دیا اور اپنے پنجوں سے زمین کھود کر اس کو گاڑ دیا۔ قابل اس پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ من ہی من سوچنے لگا، افسوس کہ کوے سے بھی گھٹیا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش نہیں چھپا پاتا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو ڈھانک دیا۔ قابل کا یہ جرم بھیانک تھا۔ خدا نے حکم دیا کہ سزا کے طور پر اسے بھی قتل کرو۔ قابل کو معلوم ہوا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور یمن دیش میں پہنچا۔ وہاں وہ آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم ہمیشہ کعبہ کو حج کے واسطے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نسل کی روحوں کو، جن میں اچھوں کو سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف لا کھڑا کیا اور ان سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لی اور اسے حجر اسود کالے پتھر میں امانت کے طور پر رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی لیے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم نے اپنی اتنی نسل کو دیکھی تو خدا سے عرض کیا کہ خداوندہ اتنے سارے لوگ دنیا میں کہاں سمائیں گے؟ ارشاد ہوا کہ یہ تمام روحیں ایک ساتھ دنیا میں نہیں آئے گی، کچھ کو زمین پر رکھوں گا، کچھ مرنے کے بعد زمین کے نیچے ہوگی، کچھ کو باپوں کی پشت میں اور کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہوگی۔ حضرت آدم جب عرض کر رہے تھے اس وقت حضرت آدم کی سیدھی طرف ایک حسین نوجوان موجود تھا، وہ رو رہا تھا۔ حضرت آدم کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ تمہاری نسل کا ہی ایک نوجوان ہے جو اللہ کا پیغمبر ہے، نام داؤد ہے، ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا عمر کیا ہے؟ بتایا 60 ورش۔ پھر حضرت آدم نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ خداوندہ میری عمر تو نے 1000 ورش کی مقرر کی ہے، میری اس عمر میں سے تو اس کو 40 ورش دے دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام 960 ورش کے ہو گئے اور عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو حضرت آدم نے فرمایا ابھی تو عمر کے 40 ورش باقی ہیں، تو انہوں نے یاد دلایا کہ یہ 40 تو آپ نے میثاق یعنی وچن کے دن حضرت داؤد کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم کو یہ بات یاد نہ رہی تھی، اسی لیے وہ برابر انکار کرتے رہے۔ اللہ نے بہرحال ان کی بات مان لی، لیکن آئندہ کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ ہر معاملے کو گواہوں کے ساتھ لکھ لیا جایا کرے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ حضرت آدم بیمار ہوئے تو ان کو بہشت کے میووں کے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اولاد سے کہا کہ وہ اسے حاصل کریں۔ جب باہر آئے تو دیکھا کہ جبریل اور کئی فرشتے کفن اور خوشبو بہشت کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے حضرت آدم کی خواہش کا ذکر کیا۔ حضرت جبریل نے بتایا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ان کو وہاں پہنچا دیں جہاں وہ اپنی خواہش پوری کر لیں گے۔ پھر حضرت آدم نے اپنی بیوی اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم یہاں سے جاؤ اور مجھے خدا کے فرشتوں پر چھوڑ دو۔ حضرت آدم خدا کی یاد میں لگ گئے، یہاں تک کہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی۔ حضرت آدم کی نماز جنازہ حضرت شیش علیہ السلام نے جبریل کی تعلیم کے مطابق پڑھائی اور حضرت آدم کو دفن کر دیا گیا۔ قیامت تک آدم کی نسل کے لیے نماز جنازہ کا یہی رسم اسی وقت سے چل رہا ہے۔